مچھر میاں کی دعوت۔ ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ جنگل میں ایک ندی بہتی تھی اور ندی کے کنارے بہت ساری جھاڑیاں تھیں جن میں طرح طرح کے جانور رہتے تھے۔ ان میں ایک تھے بھائی میاں خرگوش، جو اپنی لال لال آنکھیں گھماتے اور ادھر سے ادھر دیکھتے رہتے کہ کون آیا اور کون گیا۔ ایک تھی گلہری بیگم، رہتی تو بھائی اونچی درخت پہ ہی تھیں۔ جیسے ہی مینڈک کی آواز سنتی فوراً گپ شپ لگانے نیچے آ جاتی۔ جنگل کے بیچ ایک بہت خوبصورت ندی بہتی تھی۔ اس ندی کنارے ایک سنہری مچھلی کا گھر تھا۔ یہ سب تو تھے ہی، مگر جھاڑیوں میں کوئی اور بھی رہتا تھا۔ وہ تھا مچھر میاں، جو شام ہوتے ہی باہر نکل جاتے اور صبح صبح واپس آتے۔ جیسے ہی مچھر میاں واپس آتے، سارے پڑوسی ان کا پیچھا لے لیتے۔ کہو بھائی مچھر، کہاں گئے تھے؟ اور مچھر میاں تو روز ہی اپنے بارے میں نئی کہانی سناتے، ہاتھ ہلا ہلا کر شیخیاں بھگارتے۔ کیا بتاؤں بی گلہری، جیسے ہی میں جنگل سے باہر نکلا تو قریب کے گاؤں میں راجہ صاحب کے محل میں پہنچ گیا۔ بس بھائی راجہ صاحب تو پیچھے ہی پڑ گئے۔ مچھر میاں آج تمہیں کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ اتنا بڑا دسترخوان لگایا، کئی 100 قسم کے کھانے تھے۔ سنہری مچھلی بیچ میں بول اٹھی، ارے بھائی مچھر، 2 دن پہلے بھی تم راجہ صاحب کے محل میں ہی گئے تھے۔ روز روز کھانا کھانے مت پہنچ جایا کرو، بری بات ہے۔ مچھر برا مان جاتا۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے جل رہی ہو۔ راجہ صاحب میرے دوست جو ہیں اور طرح طرح کے کھانے جو کھلاتے ہیں، اب میں تمہاری طرح گھاس پھوس کھانے سے تو رہا۔ اچھا چلو بھائی، اب آگے سنو۔ بڑی مشکل سے راجہ صاحب کو خدا حافظ کہہ کے نکلا تو نواب صاحب مل گئے۔ بولے مچھر بھائی، ایسے تو نہیں جانے دوں گا، بڑے دنوں بعد ملے ہو، ذرا کھڑکی پر بیٹھ کے بین تو بجاؤ۔ سونے کی کھڑکی ہے نواب صاحب کے گھر میں، خاص طور پر میرے لیے بنوائی ہے۔ بس تھوڑی دیر بیٹھا، بین بجائی۔ کیا کہا؟ مینڈک بولا، تمہیں بین بجانی آتی ہے؟ مچھر نے کہا، رہے نا مینڈک کے مینڈک، بھائی میری آواز میں ان کو بین سنائی دیتی ہے۔ اتنی سریلی آواز ہے کہ نواب صاحب تو میرے فین ہیں۔ کہو تو تمہیں بھی سناؤں؟ بس بس بھائی رہنے دو۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا، جب میں چلنے لگا تو نواب صاحب نے روک لیا۔ ارے میاں مچھر، اتنی رات گئے کہاں جاؤ گے؟ یہیں رک جاؤ آج رات کے لیے میرے پاس، میں نے تمہارے لیے خاص بستر لگوایا ہے۔ واہ واہ، کیا بستر تھا! لال پلنگ اور رنگ برنگے تکیے، مزے سے میں سو گیا۔ خرگوش جو ابھی تک چپ تھا بولا، بھائی مچھر، کہانی تو سن لی، مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب تم آئے تو لنگڑا رہے تھے، یہ تمہارے پاؤں میں کیا ہوا؟ وہ میں نواب صاحب کے کھڑکی سے پھسل گیا تھا۔ پھر خرگوش نے پوچھا، یہ تمہارا ہاتھ بھی کچھ ٹوٹا ہوا لگ رہا ہے۔ اوفو بھائی، کہا تھا نا پھسل گیا تھا، ہاتھ میں بھی ذرا سی چوٹ لگ گئی۔ تبھی مچھر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس کے دوستوں نے طے کیا کہ مچھر روز کوئی نہ کوئی شیخی بگارتا ہے، کل شام ہم مچھر کو روک لیں گے اور اس کی دعوت کریں گے۔
اس کے لیے ایک گانا تیار کریں گے اور سب مل کے گائیں گے۔ پھر اگلی شام انہوں نے مچھر کو روک لیا، سب نے مل کے کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو بولے، مچھر بھائی، ہم نے آپ کی شان میں ایک گیت بنایا ہے، سنائے کیا؟ مچھلی نے گانا شروع کیا۔ اپنے دوست ہیں مچھر صاحب، روز شام کو چاہتے ہیں اپنے دوست ہیں مچھر صاحب، روز شام میں جاتے ہیں۔ گلہری نے بھی آواز لگائی، سونے کی کھڑکی سندل چھڑکی، سونے کی کھڑکی سندل چھڑکی، بیٹھے بین بجاتے ہیں۔ مینڈک ٹررایا، نال پنندور پولو پکو، نال پنندور پولو پکو، پلا پلا پکو۔ چٹ سے مارا پٹ سے مارا، بھائی مچھر میاں سن رہے ہو تمہاری کہانی ہے؟ چٹ سے مارا پٹ سے مارا، گٹی پڑتے آتے ہیں یہ۔ اوئی مر گیا رے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتا ہوں ایک نیو ویڈیو میں، بائے بائے۔